تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور آج کے جمعۃ المبارک میں ہمارے خاندان قادریہ علمیہ کے ایک عظیم صوفی بزرگ، مرد قلندر، عارف باللہ، شیخ طریقت، واقف راز حقیقت، حضرت سائیں عبد الغنی القادری قریشی قلندری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تذکرہ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں مقصود ہے، اس لیے کہ یہ ماہ ربیع الاول شریف آپ کے عرس مبارک کا مہینہ ہے۔ 21 ربیع الاول جو آنے والا ہے آپ کے عرس مبارک کا دن ہے۔ انشاءاللہ اس دن عشاء کے بعد 18 اکتوبر بروز منگل محفل ہوگی۔ اس وقت بڑا محدود ہوتا ہے، مگر نقطہ یاد رکھنے کا کیا ہے کہ وقت کتنا ہی تھوڑا ہو، اللہ والوں کا ذکر بہت ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے ذکر میں اللہ نے رحمت رکھی ہے، برکت رکھی ہے، اپنی رضا رکھی ہے۔ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوستوں کا ذکر تھوڑا بھی ہو تو ہمارے لیے بہت ہے، اگر ہم ان سے کچھ فیض حاصل کر لیں۔ یہ ہستی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، میرے والد ماجد حضرت علامہ صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی نانا ہیں، سگے نانا، اور ہمارے خاندان کے پیشوا ہیں۔ میرے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا تعلق کئی طرح سے ہے۔ آپ شیخ طریقت بھی ہیں، حضرت صوفی سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے، اور حضرت سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ جد امجد کے ماموں بھی ہیں، حقیقی ماموں، اور سسر بھی ہیں، تو یہ ایک سے زیادہ نسبتیں حاصل ہیں۔ تو ہمارے لیے ان کی شخصیت حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، ان نسبتوں کی وجہ سے، ان تعلقات کی بنا پر۔ اور پھر اللہ نے ان کو جو عظمت بخشی، بزرگی جو عطا فرمائی، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ 1854 میں کراچی شہر میں صدر کے علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ والد ماجد ان کے عالم دین تھے، حضرت مولانا الحاج محمد بشیر القادری رحمۃ اللہ علیہ۔ جامع مسجد عیدگاہ عالم شاہ بخاری کا جو درگاہ ہے، برابر میں عیدگاہ ہے، عیدگاہ کے اول خطیب اور متولی سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد تھے۔ صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر میں پیدا ہوئے، بچپن ہی سے آپ کو فقر و فنا کا شوق غالب ہوا۔ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، کسی بچے کو بچپن سے عبادت، ریاضت، اللہ کی محبت، عشق
فقر، درویشی، اگر اس طرف اس کا ذہن لگ گیا تو اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے۔ تو من جانب اللہ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کو فقیروں کا، درویشوں کا، صوفیوں کا، اولیاء اللہ کا شوق، ان کی خدمت، ان کی صحبت کا شوق دامنگیر ہوا، اور آپ نے سفر بھی اختیار کیا۔ اس وقت پاکستان تو نہیں تھا، سب ہندوستان تھا 1854 میں۔ تو آپ نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں جہاں جہاں اللہ والوں کا نام سنا ان کی خدمت میں گئے، ان کی صحبت اختیار کی، ان سے سیکھا درس تصوف کا، فقر و فنا کا، بزرگی کا، نثر میں بھی سیکھا، نظم میں بھی سیکھا۔ انہوں نے اپنے پاس جو کچھ قلب کا علم تھا، سینے کا علم، وہ بھی آپ کو دیا۔ حضرت صوفی سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ اللہ والوں کی تلاش میں سفر کیا اور ان سے ملے، بڑے بڑے عظیم بزرگوں سے ملے آپ، جن کا تذکرہ کا وقت یہاں پر نہیں ہے۔ آپ کے دور کے بڑے بڑے صوفیاء اولیاء اللہ، ان سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان کی خدمتوں میں آپ رہے۔ پانی پت میں، ہندوستان پانی پت میں، حضور غوث الاعظم محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کے اولاد امجاد میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت سید غوث علی شاہ قادری پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے مرید و خلیفہ حضرت سید گل حسن شاہ قلندر قادری پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آخر میں آپ پہنچے، اور ان سے شرف بیعت بھی حاصل کیا، اور انہوں نے آپ کو ذکر اللہ، بیعت اور سلسلے کی اشاعت کی اجازت عطا فرمائی، اور آپ نے کراچی میں لیاری کا علاقہ، دھوبی گھاٹ آج بھی مشہور ہے علاقہ، وہاں آپ نے حلقہ ذکر اللہ جاری فرمایا برسوں۔ آپ کی محافل میں مسلمان اور غیر مسلم سب حاضر ہوتے تھے، کیونکہ صوفیہ کی تعلیمات ہر ایک کے لیے عام ہوتی ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں انقلاب پیدا کرے اور وہ اللہ کی طرف آ جائے۔ تو تبلیغ تو سب کے لیے ہوتی ہے نا، انبیاء کرام نے کفار کو بھی تبلیغ کی، قرآن بھرا ہوا ہے، اب نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی طرف سے جس کو ہدایت ملے مل جائے، اور نہ ملے تو نہ ملے، مگر بزرگان دین ہدایت کا راستہ سب کو دکھاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ صوفیاء کرام نے بھی یہی کیا ہمیشہ، کہ تبلیغ کو عام رکھا ہے، جو آئے۔ تو حضرت سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے محفلوں میں ہندو بھی آتے تھے، پارسی بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے، اور مسلمان بھی ہوتے تھے، سب کے لیے دروازہ کھلا تھا۔ تعلیم توحید کی حضرت صوفی صاحب عبد الغنی کے ہاں بہت زیادہ عام رہی، اللہ کی وحدانیت، توحید پر آپ نے نثر میں بھی بہت کچھ کہا، لکھا،
پڑھا، اور نظم میں بھی بہت کچھ لکھا اور پڑھا، کلام آپ کے موجود ہیں علم توحید پر، پھر رسالت اور صوفیاء کرام، تصوف، ان سب پر آپ نے کلام کیا۔ چونکہ اللہ نے آپ کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ آپ نے دیگر صوفیاء کرام کی طرح شعر و شاعری کی، صوفیانہ حمد کے اشعار، ابھی ہم نے جو کچھ پڑھا ہے انہی کا کلام تھا۔ یا رب جو تو راضی ہو تو اور طلب کیا ہے، گر بخش دے مجرم کو تو اس میں عجب کیا ہے۔ اس طرح کے بے شمار کلام ہیں، بہت بڑا ذخیرہ ہے آپ کے کلام کا، اشعار کا۔ ہمیشہ صوفیاء کرام اپنی شاعری کے ذریعے، اشعار کے ذریعے عوام الناس کو، خلق خدا کو فیض پہنچاتے ہیں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے بھی اپنے کلام کے ذریعے بہت کچھ سمجھایا۔ نعت میں بھی آپ نے بہت کچھ لکھا، نعت شریفہ، اے ماہ رسول تیرا دو جگ میں اجالا ہے، نور عرش معظم سے بھی تیرا دوبالا ہے۔ یہ نعت شریفہ کا شعر ہے آپ کے، اور آپ نے ایک نہیں کئی نعتیں لکھی ہیں، عربی زبان میں بھی لکھی ہیں اور فارسی زبان میں بھی لکھی ہیں، اور سلام بھی لکھے ہیں، صلاۃ و سلام۔ اے خدا بر حضرت خیر الانام، اے خدا بر حضرت خیر بھیج ہر دم الصلاۃ والسلام، بھیج ہر دم الصلاۃ، یہ صلاۃ و سلام۔ میں نے ایک شعر پڑھا ہے، اشعار ہیں کئی، کیونکہ وقت نہیں ہوتا نا اتنا، تو پورا پورا کلام نہیں پڑھ سکتے ہم، مگر میں نمونہ بیان کر رہا ہوں کہ کس کس طریقے سے آپ نے پڑھا ہے۔ پھر ایک درود شریف آپ نے لکھا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب، رحمتی ہے باب یا رسول اللہ، آپ کی جناب یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا، رحم کیجئے کہ ہم گناہگار ہیں، لائق عذاب یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ نعت شریفہ کی مثال، درود و سلام کی مثال میں نے پیش کی آپ کی تعلیمات میں سے۔ اسی طرح آپ نے معرفت اللہ کی، جس کو ہم کہتے ہیں عرفان، اس میں بہت کچھ کلام لکھے،
گمراہ کو رستہ گر مل جائے تو کیا کہنا، گمراہ کو رستہ گر مل جائے تو کیا کہنا، مردے کو مسیحا گر مل جائے تو کیا کہنا، مردے کو مسیحا گر مل جائے تو کیا۔ دنیا میں جہاں دیکھو سب نفس کے بندے ہیں، اللہ کا بندہ اگر مل جائے تو کیا کہنا، اللہ کا بندہ اگر مل جائے۔ لا علمی و شک سے بھی انسان بھٹکتا ہے، معرفت کی باتیں، عرفان کی۔ لا علمی و شک سے بھی انسان بھٹکتا ہے، اس دل میں ہی مولا اگر مل جائے تو کیا کہنا، اس دل میں ہی مولا اگر مل جائے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کے طوافوں کو تو کعبہ ہی بیجا ہے، کہ ہمارے لیے تو طواف کے لیے وہ کعبہ ہے جو کعبہ ہے مگر بے جان ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے۔ بزرگان دین اس طرف توجہ دلا رہے ہیں، لوگوں کے طوافوں کو تو کعبہ ہی بے جا ہے، اور کعبہ بھی زندہ گر مل جائے تو کیا کہنا، اور کعبہ بھی زندہ گر مل جائے۔ یہ معرفت کی بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بزرگوں کی صحبت ضروری ہے۔ آدھا گھنٹہ نہیں، آدھے گھنٹے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا، یہ تو جھلک ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مستقل خدمتیں، صحبتیں ضروری ہیں۔ صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو در در کی خاک چھانی تو ایسے نہیں چھانی، بہت کچھ علم حاصل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے لوگوں کو علم پہنچایا، فیض پہنچایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت صوفی صاحب غنی رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت میں بھی بہت کچھ کلام لکھے ہیں، جو کہ چھپے ہوئے بھی ہیں اور بہت سے جبھی چھپے نہیں ہیں۔ خود شناسی ایک موضوع ہے۔ خود شناسی کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو پہچان لو، کہ تمہیں اللہ نے کیوں دنیا میں بھیجا، تمہاری پیدائش کیوں ہوئی ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا دنیا میں، کس مقصد کے لیے تم کو حیات رکھا ہے، زندہ رکھا ہے، کیا وہ مقصد تم سے پورا ہو رہا ہے، اس طرف آپ نے توجہ دلائی، نثر میں بھی دلائی، نظم میں بھی دلائی۔ ایک شعر میں آپ نے فرمایا ہے خود شناسی کا جو علم ہے وہ روحانی، روحانی علم جو ہے وہ خود شناسی کا علم ہے، اپنے کی پہچان، اپنے آپ کی پہچان ہے۔ خود شناسی کا جو علم ہے وہ روحانی، جو اور علم ہیں وہ ہیں تمام جسمانی۔ باقی علوم جو جسمانی علوم ہے، روحانی علوم جو ہے وہ خود شناسی کا علم ہے، کہ بندہ اپنی شخصیت کو پہچانے، اپنے مقصد حیات کو پہچانے۔ ایک شعر میں آپ نے فرمایا وہ نہیں مرشد میرا پہنچائے جو رب تک مجھے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، جب تک کوئی سمجھے نہیں وہ کہے گا اچھا یہ کیا بات ہے، وہ میرا مرشد نہیں جو مجھے رب تک پہنچائے۔ مرشد کو تو رب تک پہنچانے والا ہونا چاہیے۔ سوال آئے گا نا ذہن میں، تو سوال کے جواب کے لیے صحبت اور خدمت ضروری ہے، بیٹھے بیٹھائے نہیں آئے گا، سمجھنا ضروری ہے اور جستجو ضروری ہے۔ وہ نہیں مرشد میرا پہنچائے جو رب تک مجھے، جو مجھے پہنچائے مجھ تک میرا مولا ہو گیا۔ اور میں مجھ تک جو پہنچائے مجھ کو یہ بتا دے کہ تو کون ہے، تجھے اللہ نے دنیا میں کیوں پیدا کیا،
تیرا فرض کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، تیرا مشن کیا ہے، تیرا منصب کیا ہے، تیری ذمہ داری کیا ہے، یہ مجھے کوئی بتائے، مجھے اس تک پہنچا دے کوئی. وہ نہیں مرشد میرا پہنچائے جو رب تک مجھے، جو مجھے پہنچائے مجھ تک میرا مولا ہو گیا. کہ پہلے میں اپنے تک تو پہنچ جاؤں، خود تک پہنچ جاؤں تو پھر میں اللہ تک بھی پہنچ جاؤں گا، پھر راستہ مل جائے گا نا، مجھے منزل مجھے قریب ہو جائے گی. چنانچہ آپ نے، چونکہ آپ شاعر تھے، صوفی شاعر بھی تھے نا، یہ ہم کتنے کلام سن رہے ہیں ابھی آپ نے مختلف زبانوں میں شاعری کی ہے. 7 زبان شاعر آپ کو کہا جاتا ہے. اردو میں آپ کی شاعری ہم پڑھ رہے ہیں، سندھی میں بھی آپ کی شاعری ہے، کئی کلام آپ کے سندھی زبان میں ہیں. بچھڑو کمینو بندو پانجے نبی جو آیا، پانجے نبی جو آیا، پانجے ولی جو آیا. سندھی زبان میں بہت سے کلام ہیں آپ کے. اس کے علاوہ ہندی زبان میں کلام ہے آپ کے. چونکہ آپ کا وقت، آپ کا زمانہ پاکستان کے قیام سے پہلے کا زمانہ ہے، بہت پہلے کا ہے. 1938 میں تو آپ کا انتقال ہو گیا. اس وقت پاکستان کا نام و نشان نہیں تھا. 1938 میں، 1854 میں آپ پیدا ہوئے کراچی میں، میرے خاندان کے بزرگ، اور 1938 میں آپ نے انتقال کیا. علامہ اقبال اور آپ کا زمانہ ایک تھا، اور آپ کی تعلیمات علامہ اقبال کی تعلیمات میں مماثلت ہے. علامہ اقبال نے خودی پر زور دیا ہے. خودی کا معنی غیرت، غیرت. خودی کا معنی مغروری نہیں، خودی کا معنی غیرت، غیور ہونا، اپنے آپ کو پہچاننا. حضرت سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خودی پر کلام کیا ہے، اور خودی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، یعنی غیرت کے بارے میں. اور پنجابی زبان میں آپ فرماتے ہیں، جس کو ہم سرائکی بھی کہہ سکتے ہیں کچھ کچھ، تو شیر دلیر نیستاں دا کیوں بھیڑاں دے وچ پھسدا اے. تو شیر ہے جنگلوں کا، تو بھیڑوں میں کیوں پھنستا ہے؟ یعنی تیری جو جگہ ہے وہ شیروں میں رہنے کی جگہ ہے. تو اپنے آپ کو پہچان، غیرت پیدا کر، ایمانی غیرت. تو شیر دلیر نیستاں دا کیوں بھیڑاں دے وچ پھسدا اے. کھول اکھ نو ویکھ اے روپ اپنا، کیا نور تیرے مکھ وسدا اے. فرماتے آنکھیں کھول، دیکھ اپنے آپ کو کہ اللہ نے کیا نور تیرے اوپر رکھا ہوا ہے. وہ نور تجھے نظر آنا چاہیے. تیری سستی اور تیری غفلت تجھ پر ایسی چھائی ہوئی کہ تجھے اپنے چہرے کا نور نظر نہیں آ رہا، ورنہ تو تیرے چہرے پر ایمان کا نور ہونا چاہیے. دنیا دے کھیل تماشے وچ مت عمر اجائی ضائع کر. دنیا کے کھیل تماشے میں فرما رہی ہے عمر کو ضائع مت کر. اب یہ دیکھو، اس طرف توجہ ہر کوئی نہیں دلا سکتا، یہ اللہ والے ہی دلا سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے کھیل تماشوں میں عمر کو تم اپنے ضائع کر رہے ہو. عمر تمہاری جا رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے. جیسے برف ہوتی ہے نا، آپ اس کو رکھ دو تو کیا ہوگا؟ لمحہ لمحہ پگھلتی رہے گی، پانی پانی ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ برف ختم ہو جائے گا، تمہارا روپیہ پیسہ ضائع ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں یہ تمہاری عمر جو ہے یہ اس کے لیے نہیں ہوئی کہ تم دنیا کے کھیل تماشوں میں اپنی ساری عمر ضائع کر دو. اللہ کی طرف لگو، اللہ والوں کی طرف لگو، عبادات کی طرف لگو، فقر و فنا کی طرف لگو. اپنے اندر ایسا ملکہ پیدا کرو، ذوق پیدا کرو، شوق پیدا کرو
دنیا دے کھیل تماشے وچ مت عمر اجائی ضائع کر، اے موت دا ناگ غنی سائیں، اے موت دا ناگ غنی سائیں، بے وقت آ کے ڈستا ہے۔ فرمایا یہ جو موت کا سانپ ہے اے غنی، یہ تو بے وقت آ کے تجھے ڈس لے گا، یعنی تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تجھے کیا پتہ کہ تیری موت کب آنے والی ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ مجھے بہت دن ملے ہوئے، عیش کر لوں، آرام کر لوں، کھیل لوں، کود لوں، اچھل لوں، ناچ لوں، کچھ بھی کر لوں، ابھی موت تھوڑی آئی ہے۔ ابے موت کا کیا پتہ، موت کب آ جائے گی؟ تو موت کے لیے سامان اختیار کرو۔ اپنے کلام میں آپ نے اس طرف بار بار لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ مرنے سے پہلے مرو۔ مرنے سے پہلے مرنا صوفیاء کرام کے نزدیک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو مٹانا، راضی برضا رہنا، اس کو کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرنا، کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں گم کر دینا۔ مرنے سے پہلے مر جا، تو اجل آنے سے پہلے مر کے پھر مرنا نہ ہو، یہ آپ کا ایک شعر ہے کلام کا۔ تو اجل آنے سے پہلے مر، یعنی موت آنے سے پہلے مر، تو اجل آنے سے پہلے مر کہ پھر مرنا نہ ہو، مستحق خاص لطف جاویداں ہو جائے گا۔ تو مستحق ہو جائے گا اللہ کے لطف خاص کا، ہمیشہ زندہ رہنے والا حق تیرا بن جائے گا۔ تو موت کے لیے سامان اختیار کرنا، یہ حضرت صوفی سے عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر میں کر رہا ہوں اس وقت، خاص کر کیونکہ میرے خاندان کے بزرگ ہیں، ان کے عرس کا مہینہ ہے ربیع الاول، 21 ربیع الاول ان کے عرس کا دن ہے۔ تو عظیم لوگوں کا ذکر کرنا بھی عظیم ہے، جس سے ہم کو کچھ سبق ملے۔ ہم لوگ تو بہت ساری باتیں دنیا میں ایسی کرتے رہتے جن کا کوئی حاصل نہ حصول، حاصل نہ حصول، نہ سر نہ پیر، گوسپ، گپ شپ، بک بک، رات دن ہم کرتے رہتے۔ لیکن ہمیں ان لوگوں کی باتیں جن کو ہم کہتے ہیں اللہ والے، ان کی باتوں کو سن کر اللہ یاد آتا ہے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو آخر میں کلام کے 2-3 اشعار پڑھ کر مختصر گفتگو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ اصل تعلیمات پر جو گفتگو ہوگی ان کے، وہ منگل کا دن آنے والا ہے، 18 اکتوبر، 21 ربیع الاول آپ کا عرس ہوگا۔ 85 سال آپ کو گزر رہے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے۔ میں نے بتایا آپ کو 1854 میں آپ کراچی میں پیدا ہوئے، میرے خاندان قادری علمیہ کے بزرگ، میرے والد ماجد کے حقیقی نانا، اور 1938 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آبائی قبرستان میں آپ کا مزار شریف ہے۔ تو انشاءاللہ منگل کو بعد نماز عشاء خاص محفل ہوگی عرس کی، اس میں انشاءاللہ اگر آپ حاضر ہو جائیں گے، تشریف لے آئیں گے، تو آپ کو بہت کچھ ان کی تعلیمات کا فیض ملے گا۔ ہم نے بازار جہاں سے کیا لیا، آپ کا کلام ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ بازار جہاں ہے نا، ہم اس میں رہ رہے ہیں، کیا لیا ہم نے یہاں سے، کہہ رہے ہیں ہم نے بازار جہاں سے کیا لیا، عشق مولا پاک کا سودا لیا، مولا پاک کا عشق کا سودا لیا ہم نے۔ دل ہے حب ماں سوا سے پاک و صاف، دل ہے حب ماں سوا سے پاک و صاف، بہر نظر حق یہی تحفہ لیا، پیر کامل کا یہی فیضان ہے، پیر کامل کا یہی فیضان ہے، عاقبت کا ہم نے جو توشہ لیا، عاقبت کا، آخرت کا توشہ، خاک پائے بندگان حق ہے ہم، کیا کہیں دنیا سے ہم نے کیا لیا، ہاتھ میں ہے دامن محبوب حق،
سبحان اللہ. ہاتھ میں ہے دامنے محبوب حق، اب ہے کیا کھٹکا کہ ہم نے کیا لیا. ساتھ ہی ہے باقیات الصالحات، یہ ذخیرہ ہم نے کیا اچھا لیا. اے غنی رحمت اللہ علیہ، اے غنی جگ سے نہ ہم تنہا چلے، ساتھ اپنے جو کہ لینا تھا لیا. یعنی جو ہم کو ساتھ لینا چاہیے تھا وہ ہم نے لے لیا ہے. ہم اکیلے نہیں جا رہے ہیں دنیا سے، تنہا نہیں جا رہے ہیں، اپنے ساتھ وہ لے کر جا رہے ہیں جو ہمیں آخرت میں کام آئے گا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.